نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مریم علی، اپنے پروگرام آؤ قرآن پڑھیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے عربی کے حروف تہجی جو ہیں وہ مکمل کر لیے ہیں، اور اب ہم آوازوں کی طرف، ہم حروف تہجی جو عربی کے ہیں ان کے نام یاد کر چکے ہیں، اور اب ہم حروف جو چھوٹی آوازیں ہیں ان میں سے زبر کو ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں۔ تو جو بچے ہمارے ساتھ کلاس میں شامل تھے ان بچوں نے یقیناً اس کو دہرا لیا ہوگا، اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا اور ذہن نشین بھی کر لیا ہوگا۔ زبر کی آواز ہم نے پڑھا تھا، یہ چھوٹی آوازیں ہیں، زبر، زیر اور پیش۔ ان میں سے ہم نے زبر جو چھوٹی آواز ہے اس کو پڑھا تھا پچھلے درس میں، اور اس کی ایک ہم نے نظم بھی پڑھی تھی، چھوٹی آواز زبر کی نظم، جس میں زبر جو ہے وہ اپنا تعارف کرواتی ہے، اپنا جو سیٹ ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے، حروف کے اوپر ہوتی ہے یا نیچے ہوتی ہے۔ اس نے اس کا نظم میں جو وہ تعارف کروایا گیا تھا زبر کا، کہ زبر حروف کے اوپر ہوتی ہے، اور زبر کی شکل کیسی ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی ہوتی ہے اور لیٹی بھی ہوتی ہے، اور اس کی جو آواز ہے وہ آ ہے، چھوٹی آواز ہے۔ جی، تو زبر جو چھوٹی آواز ہے اس کو ہم نے پڑھا تھا نظم میں، اور جو اس کی پہچان ہم نے کی تھی، اور آپ نے بھی اچھی طرح اس کو یاد کیا ہوگا، اور مزید آپ نے اس کو دہراتے رہنا ہے۔ اگلا درس ہم پڑھیں گے آج، اور اس سے پہلے ہم زبر کی نظم کو دہرائیں گے اور اس کی آواز کو جو ہے وہ دوبارہ سے دہرائیں گے، تاکہ آپ اچھی طرح سے اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اور چلتے ہیں اپنے بچوں کی طرف۔ جی بچوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کیسے ہیں آپ سب؟ جی الحمدللہ۔ جی پیارے بچوں، آپ سب نے یقیناً اپنا جو پچھلا درس ہے اس کو اچھی طرح یاد کیا ہوگا، اور اس کو دہرایا بھی ہے اچھی طرح سے۔ ہاں جی۔ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا پچھلے درس میں؟ ہم نے نظم پڑھی تھی زبر کی، اور ہم نے اس کی اشکال پڑھی تھی، اور ہم نے اس کو زبر کے ساتھ پڑھنا سیکھا تھا۔ ہاں جی، حروف کی عربی حروف جو ہیں، حروف تہجی جو ہے عربی کے، ان کی چھوٹی اشکال بھی پڑھی تھی ہم نے، اور ان کو ہم نے زبر جو چھوٹی آواز ہے اس کے ساتھ بھی پڑھنا سیکھا تھا۔ جی، تو آپ نے اچھی طرح سے دہرایا، اس کو یاد کیا ہوا ہے؟ جی۔ سب سے پہلے ہم ناظرین، آپ بھی جو بچے ہمارے ساتھ کلاس میں شامل ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ دہرائیں گے، اور بچوں آپ بھی مل کے سب نے جو نظم ہے چھوٹی آواز زبر کی وہ ہم پڑھیں گے مل کے، اور اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے اگلے درس کی طرف۔ جی بچوں، زبر کی نظم پڑھیں گے مل کے۔ زبر ہوں، حروف کے اوپر بیٹھا ہوں، تھوڑا سا میں چھوٹا ہوں، تھوڑا سا میں لیٹا ہوں، میری آواز آ ہے، میری آواز آ ہے۔ شاباش، احسن، آپ نے بہت اچھی طرح سے نظم کو یاد کر لیا ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے نظم کے ساتھ ہم نے زبر کی آواز کو سیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور زبر کو بھی سیکھا ہے۔ زبر بتا رہی ہے کہ میں حروف کے اوپر بیٹھا ہوں، اور میں چھوٹا سا ہوں، لیٹا سا ہوں، اور میری آواز آ ہے۔ اس طرح آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو گئی ہے نا زبر بھی، اور اس کی پہچان بھی ہو گئی آپ کو، اور اس کی آواز کی بھی پہچان ہو گئی ہے۔ جی، تو اپنے اپنے قاعدے کھولیں آپ، اور آپ نے مجھے باری باری اپنا سبق سنانا ہے جو ہم نے زبر کے ساتھ پڑھا تھا۔ جی آج مومنہ، جی مومنہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، آج مومنہ سنا دیتی ہیں۔ مومنہ کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ آج پہلے سبق سنائیں، اور مجھے لگتا ہے مومنہ آج بہت اچھا یاد کر کے آئی ہیں، اس لیے ان کا دل چاہ رہا ہے کہ میں سب سے پہلے سناؤں۔ آپ بھی یاد کریں، ٹھیک ہے، آپ بھی سنائیں گے، سب سنائیں گے مجھے۔ جی مومنہ آپ سنائیں۔ ہاں جی، چھوٹی اشکال کے ساتھ سنائیں گے آپ مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، چھوٹی اشکال پڑھیں گے، شاباش۔ جیم زبر جا، ہا زبر ہا، خا زبر خا، دال زبر دا، دال زبر دا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، سا زبر سا، ضاد زبر غا، طا زبر طا، لا زبر لا، عین زبر آ، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا،
واو زبر وا ہا زبر ہا یا زبر یا. احسن ماشاء اللہ، مومنہ نے اچھی طریقے سے یاد کیا ہے اور مخارج کا بھی خیال رکھا ہے. اور اسی طرح آپ نے بھی اب فاطمہ سنائیں گے آپ؟ جی فاطمہ، آپ نے بھی مخارج کا خیال رکھنا ہے، ان کو اچھے طریقے سے حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، وا زبر وا، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صا زبر صا، وا زبر زا، طوا زبر طوا، وا زبر طوا، عین زبر آ، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، یا زبر یا. احسن ماشاء اللہ. آج تو فاطمہ نے بھی بہت اچھا سنایا ہے، اور اب فاطمہ نے زا کا جو مخرج ہے وہ بھی اچھی طرح سے پڑھا ہے آج. شاباش، گڈ. آپ نے اور اب آپ کا ہا جو ہے اس کی پریکٹس آپ نے زیادہ کرنی ہے، کیونکہ ہا کا مخرج ہے وہ نہیں نکالا آپ نے، ٹھیک ہے؟ شاباش. جی نانیہ آپ سنائیں گے؟ ابھی چھوٹی والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف زبر آ با، حمزہ ہے بیٹا. سوری، حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر سا، او تا زبر تا، سا زبر سا، سا کو اس کے مخرج سے پڑھیں گے دانیہ. سا زبر تا سا، زبان کی نو. سا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر حاد، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر را، زا زبر زا زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر سا، شین زبر شا، سا زبر زا، زا زبر زا، غاد کو مخرج سے پڑھیں بیٹا. غاد زبر زا، غاد زبان کی سائڈ لگائیں، غاد زبر زا، سائڈ والی داڑوں سے. غاد غاد غاد، غاد زبر زا، طوا زبر طوا، زا زبر زا، عین زبر آ، غا کو بھی اس کے مخرج سے پڑھیں سا کے ساتھ. غا زا زبر زا، ظا زبر ظا، زا زبر زا، عین زبر آ، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کاف، لام زبر کاف زبر. کا، شاباش. لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، یا زبر یا. ہا زبر ہا. جی شاباش. آپ نے بھی تھوڑا سا مخارج پہ اور توجہ دینی ہے. سا کا، ذال کا اور ضا کا مخرج اور غاد کا مخرج، اس کو آپ نے مزید پریکٹس کرنی ہے اس کی، اور ہا کی بھی، ٹھیک ہے؟ ہا کی بہت زیادہ آپ نے کر لی ہے مجھے لگتا ہے، اور اس لیے اب ہا کے اوپر بھی ہا کا مخرج اپلائی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہا اور ہا میں وہ فرق رکھنا ہے، اور ذال کے جو حروف ہیں اس کے ساتھ، جو اس کے ساتھی ہیں، ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اچھی طرح سے، اور غاد کی بھی، ٹھیک ہے بیٹا؟ جی ناظرین، بچوں آپ نے دیکھا ہمارے بچوں نے کتنے اچھے طریقے سے جو پچھلا درس تھا اس کو سنا دیا ہے، اور اچھے طریقے سے دہرائی کر کے آئے ہیں. اور اسی طرح آپ نے بھی جیسے کہ آپ سن رہے تھے مخارج کا، میں ساتھ ساتھ ان کو بتا رہی تھی کہ مخارج کو آپ نے نہیں چھوڑنا، ان کو آپ نے ساتھ ساتھ دہراتے رہنا ہے، اور اچھے طریقے سے اس کو ذہن نشین کرنا ہے، تاکہ اب جو آگے ہم عربی پڑھیں گے، آیات پڑھیں گے عربی کی یا صورتیں پڑھیں گے، تو ان کو ہم اچھے طریقے سے عربی لہجے میں پڑھ سکیں. اگر مخارج نہیں یاد ہوں گے آپ کو تو آپ کے لیے پڑھنا جو وہ مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ دہراتے رہنا ہے. تو چلتے ہیں ہم اپنے اگلے درس کی طرف. جی بچوں. ہمارے جی آج کا جو درس ہے وہ صفحہ نمبر 9 ہے. 9 ہے، مشکل نہیں. اگر آپ نے اچھے طریقے سے زبر کی اور اس کی جو آواز ہے اس کی پہچان کر لی ہے تو پھر آپ کے لیے پڑھنا مشکل نہیں ہوگا. اور اس میں چھوٹی اشکال ہیں، اگر آپ نے چھوٹی اشکال کو بھی غور سے پڑھا ہے تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہے پیج. ٹھیک ہے جی. تو ناظرین آپ بھی، ہم اگلا درس پڑھنے لگے ہیں. صفحہ نمبر 9 ہے. آپ بھی بچے جو اپنی بکس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کھولیں گے اور صفحہ نمبر 9 جو ہے وہ نکالیں، تاکہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سبق کو دہرا سکیں. آج ہم پڑھیں گے زبر چھوٹی آواز. ہم نے پہلے حروف تہجی کے ساتھ پڑھنا سیکھا تھا. آج ہم حروف تہجی کے 2 حرفی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ زبر کی چھوٹی آواز جو ہے اس کو سیکھیں گے پڑھنا. پہلے ہم نے سنگل ورڈز، وہ سنگل حرف پڑھے تھے حروف تہجی کے، الگ الگ تھے. آج ہم پڑھیں گے 2 حرفی الفاظ
زبر چھوٹی آواز کے ساتھ۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، دوبارہ دہراتی ہوں، آؤ قرآن پڑھیں۔ قاعدہ نمبر 1 ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 9 ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ 2 حرفی الفاظ ہیں جو ہم چھوٹی آواز زبر کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں بچوں کی طرف، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا اور دہراتے رہیے گا۔ جی بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے جو ہم پڑھیں گے، آپ فنگر رکھیں گے اور بک پہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے چھوٹی اشکال کو، اور بچوں آپ بھی جو پڑھ رہے ہیں ساتھ، اگر آپ نے بھی چھوٹی اشکال کو اچھی طرح سے ذہن نشین کیے ہیں، ان کو بار بار دہرایا ہے، اچھی طرح سے یاد کیا ہے، تو آپ کے لیے یہ صفحہ جو ہے، ہم 2 حرفی الفاظ جو پڑھیں گے، اس میں ایک حرف جو ہے بڑی شکل میں ہے اور ایک اس کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹی شکل میں ہے۔ تو اگر آپ نے چھوٹی اشکال کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہے پچھلے صفحہ نمبر 8 میں، تو پھر آپ کے لیے پڑھنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اور زبر کی نظم کے ساتھ ہم نے زبر کی آواز کو سیکھا تھا، وہ بھی اگر آپ پڑھ چکے ہیں، اس کی زبر کی آواز کو آپ نے سیکھ لیا ہے، ذہن نشین کر لیا، اس کی پہچان کر لی ہے زبر کی، تو پھر آپ کے لیے پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ تو بچوں آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، اس کو دہراتے رہیے گا۔ اور جی بچوں آپ بھی اس کو میں پڑھاؤں گی تو فاطمہ آپ نے بھی بیٹا فنگر رکھنی ہے اور لفظوں کو غور سے دیکھ کے پڑھنا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام زبر لا، لام زبر لا، تا زبر تا، تا زبر تا، لا تا۔ تا۔ جھٹکا نہیں دیں گے، میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، زبر کی جو آواز چھوٹی ہے اس کو جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی کھینچیں گے۔ لا تا، ہم نے پیچھے پڑھا نا آوازیں، لا تا کیا ہے؟ لا تا، لا تا نہیں ہے، لا تا۔ لا تا، پہلے اس کی آواز کو سیکھیں، لا لا تا، تا، لا تا، لا لا تا۔ تا۔ یہ چھوٹی آوازیں تھی، اب جب ہم 2 حرفوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک ساتھ اس میں وقفہ نہیں رکھیں گے آواز میں، لا تا لا تا، لاتا لا تا۔ لاتا لاتا۔ جی آپ نے مجھے فالو کرنا ہے بیٹا، جس طرح میں پڑھا رہی ہوں آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، اور ناظرین آپ بھی بچے آپ نے میرے ساتھ ساتھ دہرانا ہے، جس طرح میں آپ کو پڑھاؤں گی آپ نے اسی طرح ساتھ ساتھ اس کو دہرانا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، غور سے دیکھنا بھی ہے ساتھ بکس پہ۔ جی، لا تا لا تا، لا تا، لاتا۔ ٹھیک ہے۔ جب 2 حرف جب الگ الگ پہلے ہم الگ الگ پڑھیں گے تاکہ آپ اس سے جو ہے وہ لفظ آپ کو پڑھنا آ جائے، لا تا لاتا، لا تا لاتا۔ جی، لا تا پہلے ہم نے پیچھے الگ الگ حرف پڑھے تھے نا، اس طرح الگ الگ پڑھیں گے تاکہ آپ کو اس کی جو آواز ہے وہ بھولے نہیں، ساتھ ساتھ آپ کو یاد رہے، اور آپ کو یہ بھی ذہن نشین ہو جائے گا کہ جب الگ ہوں گے تو لا تا ہے اور جب اس کو ملائیں گے تو لاتا، ٹھیک ہے، لا تا لاتا، لا تا لاتا۔ ٹھیک ہے۔ لا تا نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی لا تا بھی نہیں بولیں گے، درمیان میں اس کی آواز رکھیں گے، لا تا لاتا۔ لا تا لاتا۔ جی فاطمہ آپ بھی فنگر رکھیں بیٹا، لا تا لاتا۔ لا تا لاتا۔ اور ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے بچوں، جو لام ہے وہ یا تو حرف کے شروع میں جب حروف ملے ہوئے حروف آئیں گے، جڑے ہوئے حروف جب آئیں گے، پہلے حروف تہجی تو پہلے ہم نے الگ الگ حروف پڑھے تھے نا، اکیلے اکیلے تھے، پھر ہم جب اس کو ملا کے پڑھیں گے کسی دوسرے حرف کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے تو جب وہ 2 حرفی الفاظ ہو جائیں گے یا 3 حرفی الفاظ ہوں گے تو اس میں جو لام ہے وہ حرف کے ساتھ جب جڑا ہوا آتا ہے تو یا تو وہ شروع میں آتا ہے یا درمیان میں آتا ہے، اور جب اینڈ پہ آئے گا تو وہ لام پوری شکل ہوگی، اس کی آدھی شکل نہیں ہوگی۔ لام جب درمیان میں آئے گا یا شروع میں آئے گا تو حرف کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، اگر سیپریٹ ہوگا حرف کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، الگ لکھا ہوا ہے تو وہ الف ہے۔ بعض بچے جو ہیں وہ لام کو الف پڑھ جاتے ہیں اور الف کو لام بول جاتے ہیں، وہ آپ نے اس کی پہچان یہ کرنی ہے، جب لام حرف کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، جو جڑا ہوا ہوگا حرف کے ساتھ وہ لام ہے، جو جڑا ہوا نہیں ہوگا الگ سے لکھا ہوا ہوگا وہ الف ہوگا شروع میں۔ جو درمیان میں ہے یا الف جو ہے وہ یا شروع میں آئے گا یا پھر حرف کے آخر میں آئے گا، اینڈ پہ آئے گا الف، جس طرح لام زبر الف لا، اس کے بعد یا قا جو درمیان میں بھی آئے گا وہ ایک حرف جو ہے اس سے اگلا حرف جو اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا۔ لام جو ہے وہ بالکل حرف کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اگلے حرف کے ساتھ، لیکن جو الف ہے وہ اگلے حرف کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے اس کی اچھی طرح سے پہچان کرنی ہے لام اور الف کی۔ پڑھیں گے، یہ لام ہے تا کے ساتھ ملا ہوا ہے، لاتا۔ لام زبر لا، تا زبر تا، لا تا لاتا، لام زبر لا، تا زبر تا، لاتا لاتا، لا تا لاتا۔ لاتا لاتا۔ جی دانیہ آپ پڑھ کے سنائیں۔
لام زبر لا، تا زبر لا، لاتا لاتا. تا زبر تا. جی ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نیکسٹ اگلا حرف پڑھیں گے با زبر با، با زبر با. بابا. بابا. با با بابا. بابا بابا. جی با زبر با، با زبر با. با زبر با، با زبر با بابا. با با بابا. بابا بابا. ٹھیک ہے. الگ الگ ہم اگر پڑھیں گے زبر کے ساتھ با کو تو با زبر با، با با ہے نا، با با. جب ملائیں گے تو بابا. ٹھیک ہے. با با بابا. جی. پڑھیں. زبر با، با زبر با بابا بابا. با با. آپ دانیہ تھوڑی سی آواز کو کھینچ رہی ہیں بیٹا، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور زبر کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے. با با بابا. بابا بابا. تھوڑا نرمی سے. ٹھیک. با با بابا. بابا بابا. نیکسٹ اگلا حرف دیکھیں کیا ہے. سا، سا زبر سا، سا سا. آپ کو کیسے پتا چلا یہ سا ہے؟ کیونکہ اس کے 3 نقطے ہیں. شاباش. آپ نے بہت اچھی طرح سے، ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ جس کے اوپر 3 نقطے ہوں گے وہ سا ہوگا. تو ہمارے بچوں نے بہت اچھی طرح سے اس کو ذہن نشین کر لیا ہے اور آپ نے بھی اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کیا ہوگا. اگر کسی بچے نے نہیں غور کیا تو وہ پھر اس کو مزید اچھی طرح سے دہرا لیں. با تا سا، ان کی شکلیں جو عادی جب ہوتی ہیں تو ایک جیسی ہوتی ہیں. اس کو یاد کرنے کے لیے، پہچان کے لیے آپ نے اس کے نقطوں پہ غور کرنا ہے. با تا، با کا 1 نقطہ نیچے ہوگا، تا کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، سا کے اوپر 3 نقطے ہوں گے اور 2 نقطے تا کے اوپر ہوتے ہیں. اگر نیچے 2 نقطے ہوں گے تو وہ یا ہوگی آدھی شکل میں. تو یہ آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو ذہن نشین کرنا ہے تاکہ آپ آسانی سے پڑھ سکیں حروف کو. جی سا زبر سا، سا زبر سا، سا 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 سا. سا زبر سا، سا زبر سا، سا 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 سا. بیٹا آپ سین کی آواز مجھے آ رہی ہے، سین کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے. سا ہم پڑھ چکے ہیں. زبان کی نوک سامنے دانتوں کے ساتھ لگا کے سافٹ بالکل ہلکا سا ٹچ کرنا ہے آپ نے. سا 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 سا. سا 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 سا. سا 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 سا. سا 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 سا. احسن. حا زبر حا، حا. اب یہاں دیکھیں حا کی ایک چھوٹی شکل ہے، آدھی شکل ہے، اور ایک حا کی پوری شکل ہے. حا 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 حا. ہا 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 ہا. حا زبر حا، حا زبر حا، حا حا. ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا ہا. حا 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 حا. ہا 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 ہا. فا زبر فا، لام زبر لا. زبر فا، لام زبر لا. فا لا، فا لا، فا لا، فا لا، فا لا، فا لا، فا لا. فا لا، فا بڑا لمبا نہیں کریں گے اس کو دانیہ. فا لا، فا لا، فا لا، فا لا، فا لا، فا لا. فا لا، فا لا. جی لاتا لاتا. لاتا لاتا. با با بابا. بابا بابا. سا 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 سا. سا 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 سا. حا 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 حا. ہا 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 ہا. فا لا فا لا. فا لا، فا لا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے بچوں نے آج کے جو نیو سبق ہے، نیا لیسن ہے، صفحہ نمبر 9 ہے. آپ قرآن پڑھیں قاعدہ نمبر 1 کا. اور اس میں ہم نے 2 حرفی الفاظ جو ہیں وہ چھوٹی آواز زبر کے ساتھ پڑھنا سیکھے ہیں اور آپ نے بھی اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے، اس کو بار بار دہرانا ہے تاکہ آپ کو 2 حروف جو ہیں، 2 حرفی الفاظ زبر چھوٹی آواز کے ساتھ پڑھنے اچھی طرح سے آ جائیں. اس کے لیے آپ کو اس کی بار بار جو ہے دہرائی کرنا ہوگی اور یہ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور اس کو بار بار ساتھ ساتھ دہراتے رہیں گے تاکہ آپ ہمارے ساتھ کلاس میں نیا درس پڑھ سکیں. تو جی بچوں، ملتے ہیں اگلے درس کے ساتھ. اللہ حافظ. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا.